نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم سرکار کائنات رحمت للعالمین حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام اور فضیلت اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی تو اس میں تمام مؤرخین اور اصحاب سیر کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے روز ہوئی اور وفات بھی پیر کے روز ہوئی۔ اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف پر حملہ کیا اس سال میں پیدا ہوئے، اور جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے تو اس بارے میں مؤرخین اور سیرت نگاروں کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کہا، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18 اور کسی نے 22 ربیع الاول کہا، اور بہت سے محققین نے 12 کی بجائے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت ثابت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں راجح قول کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 25 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول پیر کے روز دوشنبہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت میں تو مشہور قول یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ رہی یہ بات کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو اعمال آج کل رائج ہے، جیسے مثلا جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، جگہ جگہ پر جھنڈیاں لگانا، ڈانس باجا وغیرہ، کیا ان کا عہد رسالت یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا تابعین کے زمانے میں کوئی ثبوت تھا یا یہ آج کل کے بدعات ہیں؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی طرف سے اعمال و عبادت بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، اخلاق، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی صلح و جنگ، خفگی و غصہ، رحمت و شفقت، تبسم و مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت پر فرض ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے دو طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح وضع کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت و سیرت، چال ڈال، رفتار و گفتار، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تصویر بن جائے اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین اور ائمہ کرام ان دونوں طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرتے تھے اور ہر محفل و مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو احادیث میں ملتی ہیں۔ پہلا مثال مسلم شریف کے ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی یہ دریافت کرے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تفصیلات بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب میں کافر تھا تو میرے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر شدید نفرت تھی کہ میں ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جب میں مسلمان ہوا تو میرے دل میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کی وجہ سے میں ان کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اور اسی کیفیت میں زندگی بسر ہو گئی کہ میں ایک بار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تفصیلات بیان کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ دوسری مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادموں میں سے تھے، جنہیں 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ میرا یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، بطور خادم میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو میزبان نے خشک کیے ہوئے گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ شوربے والا کدو پکا رکھا تھا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ دسترخوان بچھا کر ایک بڑا پیالہ رکھ دیا گیا جس میں کدو اور شوربے والا گوشت تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کر آپ کے سامنے رکھنے شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد مجھے کدو سے بہت محبت ہو گئی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے کوئی چیز پکانے کے لیے پوچھا ہو اور میں نے کدو کے علاوہ کسی اور چیز کی فرمائش، حتیٰ کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں جب بصرہ نئے شہر کے طور پر آباد ہوا اور وہاں امیر المؤمنین نے بہت سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بصرہ میں بھیج دیا اور وہاں انہیں کچھ زمین عنایت فرمائی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین میں کدو ہی کاشت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں فاصلے کے ساتھ کھجور کے درخت اور درمیان میں کدو کی بیلیں ہر طرف دکھائی دیتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے ساتھ محبت اور رسالت مآب کی دعا کا اثر تھا کہ باقی لوگوں کی کھیتیاں سال میں 1 مرتبہ فصل دیتی تھی، جبکہ میری کھیتی سال میں 2 بار فصل دیتی تھی، اور بسا اوقات اتنے بڑے بڑے کدو ہوتے تھے کہ ایک کدو کو کاٹ کر گدھے پر لاد کر گھر لے جانا پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد اور خادم خاص حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آخر عمر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نابینا ہو گئے تھے، لیکن حج کے سفر پر متواتر جاتے تھے، اور حج بھی اس ترتیب کے ساتھ کرتے تھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا وہ احرام باندھا،
جہاں غسل کیا تھا وہی غسل کرنا ہے، جہاں ظہر پڑی تھی وہی ظہر پڑھنی ہے، جہاں پہلی رات قیام کیا تھا وہی پہلی رات قیام کرنا ہے، اور جہاں دوسرے دن ظہر پڑی تھی دوسرے دن ظہر پڑھنی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذوق تھا جس پر وہ آخر عمر تک عمل کرتے رہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک بار سفر حج میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ مجھ سے پوچھا کہ یہاں سے فلان جانب اتنے فاصلے پر ایک بڑا پتھر ہوگا، کیا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ میں انہیں اس پتھر تک لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے قریب ایک طرف رخ کر کے اس طرح تھوڑی دیر بیٹھے جیسے پیشاب کرنا چاہ رہے، مگر پیشاب کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا تو بتایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھ کر پیشاب کیا تھا۔ مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، مگر جی چاہتا تھا کہ یہاں کا جو کچھ دیر ضرور بیٹھوں، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اتباع کی چند مثالیں۔ اب اس کا موازنہ کرتے ہیں آج کل کے زمانے کے ساتھ کہ جو ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں لوگ جو بدعات اور خرافات کرتے ہیں، جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کیا ان کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے؟ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں چراغاں ہوتا تھا؟ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ جلوس ریلیاں وہ نکالتے تھے؟ تو اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک زبردست اس پر تفسیرہ کیا ہے، جس کو میں آپ حضرت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج کچھ عرصہ سے مسلسل چلا آ رہا ہے، چونکہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس عید کا کوئی نشان پتہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ملتی، لہٰذا اس رسم کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو، اور ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنے کی فکر کریں۔ یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کا موقف تھا، اور بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات اس سے اختلاف کرتے تھے، لیکن اب چند سال سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہ مسئلہ صرف دیوبندی مکتبہ فکر کا نہیں رہا، بلکہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ بن گیا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور حرمت و تقدیس کا کوئی احساس اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اب صرف علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ہی کو نہیں بلکہ علماء بریلی کو بھی اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ قوم دینی تباہی کے کس گڑھ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جن حضرات نے ابتدا میں محفل میلاد وغیرہ کو مستحسن قرار دیا تھا، ان کے چشم میں تصور میں بھی غالباً وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آج جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو لازم بنتی جا رہی ہے۔ شروع میں محفل میلاد کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بیان کیا جاتا، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ابتدا میں خواہ کتنا ہی مقدس نظر آتا ہو، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نفسانی لذات کی مواقع تلاش کرتا ہے اور اس کا اولیہ بگاڑ کر چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے اسے سن کر پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف کراچی میں ظلم و جہالت کے ایسے شرمناک مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ ان کے انجام کی تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنی سے دلہن بنایا جاتا ہے اور شہر کے تقریباً تمام ہوٹلوں میں عید میلاد اس طرح منائی جاتی ہے
کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سے سینما عید میلاد کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہنہ تصویروں کو اور نمایاں کر دیتے ہیں جو اپنی ہر ادا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہے، اور انہی مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں کر دی جاتی ہیں۔ ایک محلہ میں قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی کی شبیہ بنا کر کھڑی کی جاتی ہے، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چو چو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈ بجا کر ایک میلے کا سماں پیدا کر دیا جائے تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچے جس میں میلے کا لطف بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے حیائی کو کلی چھوٹ ملی ہوتی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک روز اس محلے سے گزرتے ہوئے یہ دلدوز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس آیت قرآنی کے تصور سے روح کانپ رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے باہر بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا نہ، اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے ڈالے تب بھی نہ لیا جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور کفر کے سبب دردناک سزا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس محلے سے گزرتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پکار کر یہ فریاد کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام لیواؤ، تم گمراہی کے اور بے حسی کے کس اندھے غار میں جا گرے ہو۔ کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ انہی کی محبت و عظمت کے نام پر ان کی ایک ایک تعلیم کو جھٹلاؤ، ان کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرو اور ان کی یاد منانے کے بہانے جاہلیت کی ان تمام رسموں کو زندہ کر کے چھوڑو جنہیں اپنے قدموں تلے روننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ خدا کے لیے سوچو کہ جس ذات کو ساز و رباب اور جنگ و بربت کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس کے جشن ولادت میں ساز و رباب سے کھیل کر تم کس غضب الہی کی دعوت دے رہے ہو؟ جس ذات نے عورت کے سر پر عفت و عصمت کا تاج رکھا تھا اور جس نے اس کے گلے میں عزت و آبرو کے ہار ڈالے تھے، اس کی محبت اور تقدیس کے نام پر تم عورت کو بے پردگی اور بے حیائی کے کس میلے میں کھینچ لائے ہو؟ جس ذات نے نام و نمود، ریا و نمائش، اسراف و تبذیر سے منع کیا تھا، یہ نمائشیں منعقد کر کے تم کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر دین کی کوئی صحیح خدمت تم سے نہیں ہو سکتی، اگر تم اپنی عام زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عیش پرست مزاج کو بار معلوم ہوتی ہے، تو تمہاری زندگی کے بہت سے شعبے اس عیش پرستی کے لیے کافی ہے۔ خدا کے لیے اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا و ہوس کا یہ بازار لگا کر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اس کے تقدس اور پاکیزگی کے آگے فرشتوں کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کے بعد تم کس چیز کی خوشی میں اپنے در و دیوار پر چراغاں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اپنی عملی زندگی میں اس دین برحق کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں دیکھی؟ لیکن عیش و نشاط کی گونجتی ہوئی محفلوں میں کون تھا جو دین مظلوم کی اس فریاد کو سن سکتا؟ جن لوگوں کا مقصد ہی اس قسم کے ہنگاموں سے عیش و نشاط کا سامان پیدا کرنا ہے، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ واقعتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی کے خیال سے اس قسم کی جشن مناتے ہیں،
وہ بھی یہ بات فراموش کر رہے ہیں کہ اسلام اور اکابر کو دوسرے مذاہب اور ان کے پیشواؤں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے جہاں ہمیں ان کی تعظیم اور ان کے تذکرے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ وہ دین حق ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب کی طرح رسمی مظاہروں میں الجھانے کی بجائے زندگی کے اصلی مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے لیے اکابر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ورنہ اگر اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ان رسمی مظاہروں کی طرح جانا جاتا تو آج ہم اس بات پر فخر محسوس نہ کر سکتے کہ ہمارا دین بفضل تعالیٰ اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مذہب کے پیروکار صرف ظاہری رسموں اور نمائشوں میں الجھ جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس مذہب کی اصل تعلیمات مٹتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر بے جان رسوم کا ایک ایسا ملغوبہ باقی رہ جاتا ہے جس کا مقصد انسانی نفسانی خواہشات کی حکمرانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو مادہ پرستی کی بدترین شکل ہے، ان تمام تقریبات کا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ذریعے وہ خاص شخصیت یا وہ خاص واقعہ ذہن میں تازہ ہو جس کی یاد میں وہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور پھر اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کیا جائے۔ لیکن انسان کا نفس بڑا شریر واقع ہوا ہے، اس نے ان تہواروں کی اصل روح کو تو بلا کر نابود کر دیا اور صرف وہ چیزیں لے کر بیٹھ گیا جس سے لذت اندوزی اور عیش پرستی کی راہ کھلتی تھی۔ اس کی وضاحت ایک مثال سے ہو سکے۔ عیسائی قومیں ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کا جشن مناتی ہے۔ یہ جشن دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت ہے، اور اس کی ابتدا اسی مقدس انداز سے ہوئی تھی کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا جائے گا۔ چنانچہ ابتدا میں اس کی تمام تقریبات کلیسا میں انجام پاتی تھی اور ان میں کچھ مذہبی رسوم ادا کیا جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس جشن کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا تو اس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آج کل کرسمس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ناچ گانے، عیش پرستی، زناکاری، شراب خوری، سب کچھ ہو رہا ہے اس میں۔ ایک طرف کرسمس کے ارتقاء کی تاریخ ذہن میں رکھے اور دوسری طرف اس طرز عمل پر غور کیجئے جو چند سالوں سے ہم نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اس کا اور اس میں کیا فرق ہے؟ اسلام اس عالم الغیب کا مقرر کیا ہوا دین ہے جو اس کائنات کے ذرہ سے باخبر اور جس کے علم محیط کے آگے ماضی، حال اور مستقبل کی سرحدیں بے معنی ہیں۔ وہ انسانی نفس کے ان فریبکاریوں سے پوری طرح واقف جو تقدس کا لبادہ اڑ کر انسانیت کو گمراہ کرتی۔ اس لیے اس نے خاص واقعات کی یادگار قائم کرنے کے لیے ان تمام طریقوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے جو ان کی اصل روح کو فنا کر کے انہیں عیش و عشرت کی چند ظاہری رسوم کے لیے بہانہ بنا سکے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین کے دور میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جیسے عظیم الشان واقعہ کا کوئی دن منایا ہو۔ اس کے برخلاف ان کی تمام تر توجہات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کی طرف مرکوز رہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے پر بھی ہم مسلمان بیٹھے، اور اگر اسلام پر عمل کرنا چاہے تو یہ دین ٹھیک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچایا تھا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اسلاف کے اس طرز عمل کو چھوڑ کر غیر مسلم اقوام کے دن منانے کے طریقوں کو اپنائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم دین کے نام پر کھیل تماشوں کے اسی راستے پر جا رہے ہیں جس سے اسلام نے بڑی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں بچایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے پرہیز کرنے کی جا بجا انتہائی تدبیر کے ساتھ تلقین فرمائی۔ انتہا یہ ہے کہ عاشوراء محرم کا روزہ جو ہر اعتبار سے ایک نیکی ہے اور نیکی تھی، اس میں یہودیوں کی مشابہت سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ مسلمانوں کا روزہ عاشوراء یہود سے ممتاز ہو جائے۔
غور فرمائیے کہ جس دین حنیف نے اس باریک بینی کے ساتھ غیر مسلم اقوام کی تقلید بلکہ مشابہت سے بچانے کی کوشش کی ہے، اس کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے کے لیے ان کی نقالی شروع کر دی جائے، جنہوں نے اپنے دین کو بگاڑ کر کھیل تماشوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر ہم اپنے ملک کے تمام علماء، دینی رہنما، مذہبی جماعتوں اور بااثر مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں۔ ہماری یہ اپیل صرف اہل حدیث اور دیوبندی مکتبہ فکر کے حضرات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ہم بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو المناک حرکتیں اب شروع ہو گئی ہے وہ یقیناً ان کو بھی گوارا نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی کامیابی و کامرانی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہے، ایسا کہ قرآن کریم میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیاں معاف کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ بغیر اتباع نبی کے دعویٰ محبت خود فریبی ہے اور دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔